अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे माया खान के बारे में, जिन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि भाई उनको जब वो मोटी हुआ करती थी तो लोग बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी शेमिंग किया करते थे। लोग उनको कहा करते थे मोटी आंटी, उनके साइज़ के कपड़े नहीं मिला करते थे, किसी भी ब्रांड पर जाती थी तो उनको शर्मिंदगी होती थी, बल्कि उस वक्त उनको रोना आता था। और इस तरह का रोना आता था कि वो ऐसे करती थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे तो उनको लगता होगा कि यार मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, मुझे बड़ा दुख होता है। वो कहती हैं कि अब मैं किसी मोटे को देखती हूँ ना और उसको उसके साइज़ के कपड़े नहीं मिलते तो उसको उसका दुख मैं दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि वो वक्त मेरे पे गुजरा हुआ है। अब वो बड़ी इमोशनल होकर लोगों को बता रही थी, मतलब इमरान अशरफ के शो में। फिर आपको पता है इमरान अशरफ आगे से ऐसे आते, अच्छा कपड़े नहीं मिलते थे आपको, ओहो लोग कैसे, जब आपको मोटा कहते थे तो आपको कैसा लगता था। खैर, इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे यूँ लगा कि यार ये बहुत ज़्यादती है। अगर कोई बंदा मोटा होता है और उसको इस तरह से बॉडी शेमिंग करना बहुत गलत बात है। ठीक है, कोई गंजा होता है, कोई मोटा होता है, किसी की आंख छोटी, किसी की बड़ी, किसी की नाक पकोड़ा नाक होती है। इस तरह की चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि यार नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, माया खान का एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। ज़रा गौर कीजिएगा कि वो खुद क्या करती रही। और फिर जब वो इस तरह से लोगों को बता रही थी तो लोगों ने कहा कि खुद ये कितना लोगों का मजाक उड़ाती हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, पहले इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया चाइल्ड स्टार के तौर पर पीटीवी के दौर में। जब ये बच्ची थी तब इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। उसके बाद ये बड़ी हुई तो इन्होंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, होस्टिंग करने लगी। होस्टिंग इन्होंने तब स्टार्ट की जब ये बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि इनको टीवी में आजकल जो स्पोर्टिंग है वो भी इतनी खूबसूरत ली जाती हैं। तो जब ये इतनी मोटी हो गई तो इनको जो है कहा कि बस अब आपको काम नहीं मिलेगा। ज़ाहिर है काम मिलना बंद हो गया। होस्टिंग के दौरान भी इन्होंने फेक शोज़ करने शुरू कर दिए, लोगों की छापे मारने शुरू कर दिए, लोगों को एक्टर्स को बुलाकर उनको ऑडियंस बनाकर कि तुमने ऐसा किया, तुमने 2 शादियां की, तुमने अपनी बीवी के साथ ये किया वो किया। इस तरह के फेक्स जो है उन्होंने प्रोग्राम्स बनाए। और फिर जब वो एक्सपोज होने शुरू हुए तो लोगों ने इनको इतना हेट दिया कि ये बिल्कुल गायब हो गई। फिर क्या हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने इनके साथ एक ड्रामा किया था जिसका नाम था ताल्लुक, जियो पर। वैसे सेट पर ये बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी होती हैं अपनी जूनियर्स के साथ। अच्छा इनका बिहेवियर था तमाम जूनियर्स के साथ। उस ड्रामे में हुमायूं सईद भी थे, सलीम महराज भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने दोबारा से वो शोज़ करने शुरू किए और उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा हेट मिला जब सबको पता चल गया कि ये सारे स्क्रिप्टेड हैं, फेक हैं। लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे कि यार एक बाप ने अपनी बेटी के साथ क्या किया। और उसके बाद पता चलता था कि भाई ने अपनी बहन के साथ क्या कर दिया। ये सारी चीज़ें जब एक्सपोज होने लगी तो इनको बहुत दुख हुआ। ज़ाहिर इनको लगता था कि यार मेरा शो बड़ा फिट जा रहा है, और बड़ी इन्होंने रोने धोने और दबंग किस्म की खातून बनी हुई थी। जब ये सारा कुछ एक्सपोज हुआ उसके साथ साथ इनको डाइवोर्स हो गई। डाइवोर्स होने के बाद ज़ाहिर है इनको बड़ी तकलीफ़ हुई थी। और उससे भी दुख की खबर ये थी कि उस वक्त इनके जवान भाई की डेथ हो गई। अब जब भाई की डेथ हो गई, डाइवोर्स हो गई, ऊपर से मोटापा, बॉडी शेमिंग, आंटी, और तुम तो बुढ़ी होगी हो, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम ये बुढ़ापे में ये क्या काम कर रही हो। ज़ाहिर है यंग है इसका, अब भी इनकी एज इतने साल बाद है, अगर ये इतनी यंग लग रही हैं तो उस वक्त तो ये थी भी यंग। तो बहुत ज़्यादा इनको ये हेट मिलना शुरू हो गया। ऊपर से घर के हालात ऐसे हो गए तो इन्होंने ये तय कर लिया कि भाई वेट लूज़ करना है। वेट लूज़ करने के बाद जब ये वापस आई तो सब हैरान हो गए, क्या बात है। दोबारा से फ़हद मुस्तफ़ा ने इनको ड्रामा सीरियल मायरी में चांस दिया। उसके बाद फ़हद मुस्तफ़ा की एक और मेहरबानी इन पर होती है और ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में चांस मिलता है और वो ड्रामा सुपर डुपर हिट हो जाता है और माया खान एक बार फिर से इंडस्ट्री में इन हो जाती हैं। अब जब ये इन हो जाती हैं तो शायद इनको लगा कि मुझे वो पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। और उसके बाद जवेरिया सऊद इनको अपने प्रोग्राम में बुलाती हैं और वहाँ आने के बाद ये सब कुछ भूल जाती हैं कि मेरे साथ कभी बॉडी शेमिंग हुई थी, मुझे कभी किसी ने कुछ कहा था। वहाँ आने के बाद जवेरिया बताती हैं जी कि मेरी शादी हुई थी, जो मेरा डीओपी था और अब भी हमारा डीओपी है फैज़ान, वो उस दिन मुझे कह रहा था कि आपा जवेरिया आपा। मैंने कहा जा भाई, मेरे को तू आपा बोल रहा है, तेरी दाढ़ी चिट्टी बाल चिट्टे, तू मुझे आपा बोल रहा है। भाई उनको गुस्सा आ रहा था और इसी चीज़ पर बैठकर ये भी मजाक उड़ा रही थी। अरे अल्लाह, ये तो बुड्ढे बुड्ढे हमें आपी बाजी आंटी कह देते हैं यार, अपनी पहले उम्र देखें।
اب ظاہر ہے کہ آپ کا ڈی او پی ہے, آپ اس کا مذاق اڑا رہی ہیں, چٹے بال چٹی داڑھی اور یوں کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. بھائی ظاہر ہے کراچی میں لوگ گٹکا کھاتے ہیں نا, تو وہ اب ایسے ایکٹنگ کرنا, بھائی کیا حال ہے, ہاں اس طرح ایکٹنگ کرنا تو اور بات ہے. کسی کا نام لے کر کسی کو ٹارگٹ کر کے اور تیرے وال چٹے, تو یہ باڈی شیمنگ نہیں ہے کہ بھائی تیرا چٹا سر چٹی داڑھی اور تو مجھے آپا بول رہا ہے بھائی. اور لائیو پروگرام میں آپ کہہ رہے ہیں, اب آپ کو فیل نہیں ہو رہا. اور اسی دوران اب ایک لڑکا کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میری اولاد نہیں ہے. بڑا دکھی انسان. دیکھیے ایک انسان جس کی اولاد نہیں ہے نا, وہی یہ بات جان سکتا ہے, یہ دکھ جان سکتا ہے. جس طرح وہ کہتی ہے نا کہ میں کسی موٹے بندے کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یار اس کا دکھ میں سمجھ سکتی ہوں. تو اسی طرح سے آپ نوٹ کریں کہ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے نا, وہی یہ بات دکھ سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا کیا دکھ ہے. اب جب وہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی فیمس نیوٹریشنسٹ بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کھاؤں جس سے میرے گھر اولاد ہو جائے. تو ان دونوں نے اتنے زور کا کہکا لگایا, اتنے زور کا کہکا لگایا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یہ ڈبل میننگ کہکا تھا کہ بھائی کھانے سے نہیں زور لگانے سے اولاد ہوگی. میری بات, میں بالکل اس بات کو کرتے ہوئے نہ مجھے شرم آئے گی نہ کچھ, کیونکہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن پر اپنے پہ بیتے تو ان کو دکھ ہوتا ہے, جب دوسرے پر آئے تو وہ کہتے ہیں, آگے سے کہہ کے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ جس کی اولاد پتہ نہیں کتنے سالوں کی نہیں ہوگی, وہ دوسروں کے بچوں کو دیکھتا ہوگا, اس کو دکھ ہوتا ہوگا, وہ کال کر کے کہتا ہے کہ بھائی اولاد نہیں ہے, مجھے کچھ ایسا بتائیں میں کھاؤں تو اس سے میرے اندر وہ جو انرجی ہے, سیلز ہیں, وہ سپرمز, یہ چیزیں ان میں اضافہ ہو. لیکن آپ ادھر سے کہہ کے لگاتی ہیں کہ مطلب یہ کہہ آپ کر کے لگا رہی ہیں کہ تمہیں بھائی ادھر زور لگانا چاہیے. اور کوئی صرف نارمل ہنسی نہیں تھی, بلکہ اتنا ہنسی کہ لوٹ پوٹ ہو کر گر گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس پر خود بیتی ہو, جس نے خود یہ دکھ درد سہے ہوں, اس کالر کو, اگر وہ ایکچوئل کالر تھا, فیک بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ ایکچوئل کالر تھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پر کیا بیتی ہوگی. ان ساری چیزوں پر میں نے تبصرہ کر دیا ہے, اب رائے آپ دیں اپنی, اور آپ لوگ مجھے بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جنت مرزا کے بارے میں. تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ جنت مرزا حج پر گئی تھی اور پوری فیملی کے ساتھ گئی تھی, اور آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ ان کی جو رہائش تھی, جہاں وہ ٹھہری تھی, جو سفر انہوں نے کیا تھا, وہ بہت زیادہ لگژریس تھا. اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ یار جتنے بڑے بزنس مین لوگ جاتے ہیں, منسٹرز جاتے ہیں, وہ 5 اسٹار میں زیادہ سے زیادہ ٹھہر سکتے ہیں, لیکن ان کا جہاں پر رکنا تھا, ٹھہرنا تھا, آنا جانا, وہ سب کچھ بہت ڈیفرنٹ تھا, مطلب رائل سٹائل تھا. ان ساری چیزوں کو لے کر کسی نے ان سے سوال کیا جنت مرزا سے کہ آپ جب گئی تھی وہ ساری چیزیں دیکھ کر تو ہم بڑے حیران تھے, نہ وہ 5 اسٹار تھا, نہ وہ, بلکہ 5 اسٹار سے بھی اوپر تھا. ان چیزوں کو دیکھ کر ہم بڑے حیران تھے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے افورڈ کیا. مانا کہ آپ اچھے پیسے کماتی ہوں گی, سارا کچھ, اگر آپ اکیلے جاتی تھا چلو تب بھی سمجھ میں آتا کہ ایک بندہ گیا ہے, بہت وی آئی پی, انہوں نے حج کیا ہے, لیکن آپ تو پوری فیملی کے ساتھ گئے اور وہاں پر آپ کو اتنا زیادہ پروٹوکول اور یہ سب کچھ ملا, یہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ بات میں کرنا چاہتی تھی, لیکن میں اس لیے چپ کر جاتی تھی کہ لوگ پتہ نہیں پہلے ہی میرے پر بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ جب وہ جہاز میں انٹر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا جہاز بک کروایا, دیکھا ہم ایسے وی آئی پی حج کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ میں نے اگر یہ بات شیئر کی تو ہو سکتا ہے کہ میرے پر بھی اور تنقید ہونے لگ جائے. وہ کہتی ہیں کہ میں دل کی بات دل میں نہیں رکھنا چاہتی تھی, لیکن آپ کے تھرو یہ بات میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں کے جو کنگڈم آف سعودی عربیہ ہیں, ان کے ہم رائل گیسٹ تھے اور انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, اور وہی سب کچھ ہمیں وہاں پہ پروٹوکول دے رہے تھے اور ساری چیزیں ہمارے لیے وہی پرووائڈ کر رہے تھے. اب اس بات کو سن کر تو مجھے یقیناً ذاتی طور پر بہت عجیب سا لگا. کیوں؟ دیکھیں, یہ جتنے بھی سعودی بادشاہ ہیں, امیر لوگ ہیں, جن کے پاس اربوں روپیہ ہے, وہ لوگ غریبوں پر 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے. دیکھیں وہاں کے کتنے غریب لوگ ہیں, ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ پاکستان میں, یقین کریں, کوئی بندہ امریکہ جاتا ہے نا تو وہ 5 سال کے بعد یہاں واپس آتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. لیکن اگر کوئی غریب بندہ سعودیہ میں نوکری کرنے چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا ہے, اس کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے, اس کے سارے دستاویزات اپنے قبضے میں رکھتے ہیں, اس کو غلام بنا لیتے ہیں کہ اب تم آئے ہو, ہماری مرضی سے آئے ہو, ہماری مرضی سے واپس جاؤ گے. ٹھیک ہے, وہاں پر ان کو سیلریز اتنی کم دی جاتی ہے, حالانکہ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ دیکھا جائے تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا آدھا نہیں
25% بھی نہیں, 10% اگر یہ اپنے ملازموں پہ خرچ کر دیں تو ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. لیکن نہیں, وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. ان کی گاڑیاں گولڈ پلیٹڈ گاڑیاں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بچے دنیا بھر میں جا کے گھوم پھر سکتے ہیں, وہ خود 40 شادیاں کر سکتے ہیں, ہر کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باہر جا کے عیاشیاں کر سکتے ہیں, کلبز میں جا کر پیسہ لٹا سکتے ہیں. لیکن پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا سے گئے ہوئے غریبوں کی وہ لائف سیٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو بنا دیا تو پھر ہمارا غلام کون بنے گا. اور جو لوگ پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے, انڈیا سے کہیں اور جاتے ہیں تو ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں بھائی. بہرحال یہ سارا کچھ سن کرنا مجھے, چلیں ٹھیک ہے, ان کا اپنا نصیب ہے, ان کو ملا, ان کو رائل گیسٹ کے طور پر بلایا گیا, وہاں پر ان کی لائف سیٹل ہوئی, مطلب ان کو مزہ آیا, انجوائے کیا انہوں نے, حج بہت اچھے پروٹوکول کے ساتھ ان کو ملا. لیکن بلانے والے جو شاہ رخ خان کو بھی بلاتے ہیں, سلمان خان کو بھی بلاتے ہیں رائل گیسٹ کے طور پر, بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو بلاتے ہیں, اور اپنے ساتھ دنیا کے نیک لوگوں کو نہیں بلکہ رونالڈو اور اس طرح کے لوگوں کو لے کر وہ ساتھ گھومتے ہیں, تو ان کو فخر محسوس ہوتا ہے. اپنے سعودیہ جیسے پاک زمین, پاک سرزمین پر وہ ایسے ایونٹس کرواتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا نام ہو, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرنا, دکھ کرتے ہوئے گزرنا, کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر بہت ساری قوموں پر عذاب نازل ہوا تھا. تو بہرحال یہ سب کچھ اب آپ کے سامنے ہے. یہ کہاں کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ وہ مظلوم جن کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے, ان کے لیے یہ عرب ممالک جو طاقتور لوگ ہیں, جو پیٹرول, گیس, یہ سب کچھ بند کر دیں تو کوئی بھی ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کسی کے لیے آواز کیوں اٹھائیں گے؟ ان کو تھوڑے ہی مار رہے ہیں, وہ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں. خیر چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف. وہ بات کرتے ہیں نعمان اعجاز کے بارے میں. ان دنوں نعمان اعجاز اکثر بہت ساری اچھی اور زبردست قسم کی پوسٹ لگاتے رہتے ہیں, اور ملک اور وطن کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں لکھتے ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اور ابھی 14 اگست کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسی پوسٹ لگائی جسے پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ نعمان اعجاز کو بھی واقعی اپنے وطن سے شدت سے محبت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وطن کے ان نوجوانوں کے لیے بھی پریشان ہے جن کی آنکھوں میں اپنے وطن کے لیے خواب تھے کہ ہمارا وطن بھی ترقی کرے گا, ہم بھی دنیا میں اپنا نام بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ آج میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن بچوں کی, میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا لکھا وہ بھی میں ساتھ لگا دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ کل تک جو بچے 14 اگست کو جشن منایا کرتے تھے, جھنڈیاں لہرایا کرتے تھے, روشنیاں کیا کرتے تھے, اور ان کی آنکھوں میں خواب ہوا کرتے تھے کہ ہمارا وطن ترقی کرے گا, ہمیں بڑے ہو کر یہاں پر نوکریاں ملیں گی, تحفظ ملے گا, انصاف ملے گا, لیکن آج وہی بچے مایوسیوں میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پاسپورٹ کو لے کر لائنوں میں کھڑے ہیں اور دوسرے ملکوں کے ویزے لگوا کر پاکستان کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں. اور آپ سبھی کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی بڑے صحافی نے ویڈیو لگایا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستانیوں کے ویزے عرب ممالک میں بند ہوتے جا رہے ہیں, ان پر پابندیاں لگتی جا رہی ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں یہ پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں پاکستانیوں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو منسٹرز ہیں, جو سیاستدان ہیں, ان لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے پاکستانیوں کے ویزے نہیں لگانے. کیوں؟ کہ یہ جتنی تیزی سے پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, آنے والے وقت میں پاکستان میں محنت مزدوری کرنے والے لیبر ہمیں ملے گی نہیں, اور اسی طرح سے اگر ویزے لگتے رہے تو پاکستان میں معاملات خراب ہو جائیں گے. تو آج آپ یہ دیکھیں گے پاکستان میں جتنی بھی محبت آپ پاکستان سے کریں, لیکن کسی بھی انسان کو ایک سیکنڈ کے لیے یہ پتہ چل جائے کہ ایک طرف ماں باپ, بہن بھائی سب کچھ ہے اور اپنا وطن ہے, لیکن دوسری طرف اس کو پتہ چلے کہ امریکہ کا ویزا مل رہا ہے, تمہیں ساری زندگی وہاں رہنا ہے, ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا. وہ سارے سپنے, سارے رشتے, سب کچھ یہاں ایک طرف رکھے گا اور فوراً سے پاکستان کو چھوڑ کر چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ یقین جانیں, جب میں جاپان کے ملک کا کوئی ولاگ دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ لوگ وہاں جا کر ولاگ بنا رہے ہیں اور گٹر کے جو ڈھکن ہے نا, اس کے اندر کیمرہ ڈال کر پانی کے اندر لے کر جاتے ہیں. ان کی جو نالے ہیں ان کے اندر جب کیمرہ لے کے جایا جاتا ہے تو وہ پانی اتنا صاف ہے کہ اس کے اندر جو ہے مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں, کوئی گند نظر نہیں آتا. خالی میں روڈ پر اور بلڈنگز پر تو آیا ہی نہیں, میں تو ابھی صرف گٹر کے ڈھکن کی بات کی ہے, گٹر کے ڈھکن کے اندر کی بات کی ہے کہ وہاں پر کس قدر ترقی ہے, کس قدر صفائی ہے. لیکن یہاں آخر کیوں؟
जिन लोगों को हमने कर्जा कभी दिया था वो लोग दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो रहे हैं, और हम आज कर्जे में डूबते जा रहे हैं, जा रहे हैं। और एक और जो खबर आजकल बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने दूसरे मुल्कों में अपनी ज़मीनें खरीद ली हैं, वहाँ की शहरियत ले रहे हैं, यहाँ से पैसा बटोर रहे हैं और वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी करप्शन, ये कौन है जो इस करप्शन को पकड़ेगा? कौन इस मुल्क की तरक्की के लिए सोचेगा? कौन तड़पेगा? देखिए, मेरे जैसे और बहुत सारे नौजवान हैं जो अब सोचते हैं कि चलो जो गुजर गई, बाकी जो रहती है वो भी गुजर जाएगी, लेकिन अंदर ये दुख तकलीफ तो है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे। बहरहाल आप लोग भी इस बारे में सोचते होंगे, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।